یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق اور یہ ہے دین اسلام. مگر پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اسلام میں جہاد بھی تو ایک چیز ہے. پھر یہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جہاد کسی مظلوم کو قتل کرنا نہیں. جہاد ایک مقدس عمل ہے. جہاد ایک عبادت ہے. جہاد اللہ رسول کی رضا کا سبب ہے. اور جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی طرف سے لڑنا، یہ جہاد ہے. ظلم کرنا جہاد نہیں ہے. بے قصور قتل کرنا جہاد نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر جہاد کیا فرمایا؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا. اس لیے کہ نفس سب سے بدترین ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مظلوم ہے، اس پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کی مدد کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. مگر یا رسول اللہ، اگر وہ ظلم کرے اور ظالم ہو تو اس کی مدد، یہ بات ہمارے عقلوں سے پرے ہے. ارشاد فرمایا کہ مظلوم ہو مدد کرو، اور ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک دینا، یہ بھی اس کی مدد ہے. نہ اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم کرنے کو پسند کرتا ہے، نہ ظلم سہنے کو پسند کرتا ہے. دہشت گردی اور جہاد میں فرق ہوتا ہے کہ جہاد تب فرض ہوتا ہے کہ جب مظلوموں کو قتل کیا جائے، مظلوموں کو ستایا جائے، بلا وجہ لوگوں کے لیے زمینوں کو تنگ کر دیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے وہ نیک بندے جن کو ہم نے طاقت و قوت دی، ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کی حفاظت کے لیے تلواروں کو لے کر کھڑے ہو جائیں. بہت شارٹ کٹ میں بس ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں، اس پہ زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. ہر دنیا کے مذہب میں اس کا تصور ہے، نام کچھ بھی ہو. ہر دنیا کا مذہب یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونا چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے، بس مظلوم کی مدد کا نام ہی جہاد ہے. اور اس کے ساتھ بھی پھر ایک فلسفہ ہے ہمارے یہاں. یہ نہیں ہے کہ صرف جب تم جاؤ ظالم سے وہ بدلہ لو، تو یہ نہیں ہے کہ اب ظالم نے ظلم کیا تو تم اتنے جنون میں آ جاؤ کہ جو چاہو کر لو. فرمایا کہ بدلہ اتنی حد تک کہ جتنے میں ظلم ختم ہو جائے. خبردار ان کی فصلوں کو نہ اجاڑو، ان کے گھروں کو نہ آگ جلاؤ، آگ میں جلاؤ، گھروں کو نہ جلاؤ، ان کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو نہ قتل کرو، ان کے بوڑھوں پر وار نہ کرو. اور حد تو یہ ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک وہ تم سے لڑے، اور جب وہ ہتھیار رکھ دے، تم سے امان طلب کرے، تم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، فرمایا جہاد ختم ہو گیا، امان دے دو. یہ ہے فلسفہ جہاد کہ ہے تمہارا دشمن، مظلوموں کو اس نے ستایا ہے. تم جانتے ہو کتنوں کو ستایا، کتنوں کو قتل کیا، مگر امان مانگے، امان دے دو. ہتھیار رکھ دے، چھوڑ دو. اور اس کے ہتھیار ٹوٹ جائے تو حملہ نہ کرو. اور تعلق سے ایک تاریخ میں مثال ملتی ہے، خالد ابن ولید کو ایک جنگ پر بھیجا ہے آقا نے رضی اللہ تعالیٰ. مکہ ایک کافر بادشاہ جس سے مقابلہ ہوتا ہے. ایک موقع وہ آیا کہ خالد ابن ولید جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور وہ بادشاہ آپس میں مدبھیڑ ہو گئی. اب دونوں طرف کی فوجیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی فیصلہ کن جنگ ہے. اگر مسلمانوں کا امیر خالد ابن ولید شہید ہو گیا، مسلمانوں کی ہار ہو گئی، قدم اکھڑیں گے، مسلمان بھاگیں گے. اور اگر بادشاہ مر گیا، جنگ ختم، بادشاہ ہی نے رہا تو پھر لڑے کس سے؟ معاملہ ختم، ملک ان کے حوالے ہو جائیں گا، مسلمان ملک پہ قابض ہو جائیں گے. مقابلہ ہوتا رہا، تلوار چلتے رہی، مگر سیف اللہ کے مقابلے میں بادشاہ کہاں ٹکتا. خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی اور ایک تلوار کا وار بھرپور کیا. اس نے اپنی تلوار پر روکا، اس کی تلوار دو حصوں میں ٹوٹ کے تقسیم ہو گئی. تلوار ٹوٹ چکی ہے، بادشاہ کی دیکھا اب جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، موت یقینی ہے. خالد کا دوسرا وار چلے گا، گردن تن سے جدا ہو جائیں گی. اس نے فوراً پکارنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے جیسے ہی پکارا، خالد کی تلوار بلند ہوئی، ہوا میں لہرائی، گردن تن سے جدا ہو گئی. بادشاہ قتل ہوا. مسلمانوں نے مسرت میں نعرے نہیں لگائے، فتح کا جشن نہیں ہوا، بلکہ اسلام کا عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں کہ وقت کا ایک چھوٹا سپاہی بھی اختیار رکھتا تھا کہ اگر امیر وقت کا غلطی کرے تو اس کو ٹوک سکتا ہے.
مسلمانوں نے کہا کہ خالد ابن ولید یہ آپ نے کیا کیا؟ اس حال میں بادشاہ کو مارا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے ایک کافر کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو مارا ہے. اس کا کلمہ پڑھنا اس کی توبہ کی دلیل ہے. اس کا کلمہ پڑھنا اس کے گناہوں سے تائب ہونے کی سند ہے. خالد ابن ولید نے کہا، اس نے جان بچانے کے لیے کہا نہیں ہم تو یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سرکار کی بارگاہ میں بات آئی، اللہ کے رسول بڑے سخت ناراض ہوئے خالد ابن ولید سے اور فرمایا کہ اسے چھوڑا کیوں نہیں جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. آقا نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے؟ جب تجھے اس کے باطن کا پتہ نہیں تو تجھے چاہیے تھا کہ اس کو چھوڑ دے. اندازہ لگائیے کہ کن حالات میں جہاد کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے. جہاد وہاں تک جب تک ظالم ظلم کے ساتھ ہے، اور جب وہ توبہ اور تائب کی طرف بڑھے، توبہ کی طرف بڑھے، تائب ہونے کی بات کرے، جہاد ختم ہو جاتا ہے.